اصل ہمارے کام کی جان جو ہے نا وہ فکر اور اڑن کام کی جان ہے. اس سے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں دونوں ہاتھ دونوں رانوں پر مانگتے تھے کہ اللہ میں کیا کروں, یا اللہ میں کیا کروں. اللہ نے کر دیا پوری دنیا میں. اور اللہ تعالیٰ بھی جو بندوں سے کام لیتے ہیں, کام تو اللہ ہی لیتے ہیں, کام اللہ ہی لیتے ہیں. تو کہتے ہیں نا فلاں بیٹھ گیا, بیٹھ نہیں گیا, وہ تو کان پکڑ کے بٹھا دیا جاتا ہے, بیٹھتا نہیں آدمی, بٹھا دیا جاتا ہے. کام تو اللہ ہی لیتے ہیں. لیکن اللہ کے کام کو لینے کی سنت کہتے بندی کا فکر ہے, اور کوئی چیز نہیں ہے. اس کی صلاحیت, اس کا پرانا پن, کسی چیز کو اللہ تعالیٰ بنیاد نہیں بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ بندے کے فکر کو اللہ تعالیٰ بنیاد بناتے ہیں. اس مولانا صاحب پونا علیہ رحمۃ اللہ فرماتے تھے ابھی ہے نا ہمارے کام میں توپے آ جاتے ہیں, جھبے آ جاتے ہیں, پھینٹے آ جاتے ہیں, کام کی کوڑن نہیں آ رہی ہے, کام کی کوڑن. اور یہ اصل کام کی جان ہے. اس لیے کام کی کوڑن آئے گی کہ تو امت میں گھسنے سے. مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عمومی گشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ امت کا غم عطا فرمائیں گے. عمومی گشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ امت کا غم عطا فرمائیں گے. اور یہ امت کا غم آدمی کو راتوں کو رلاتا ہے, امت کا غم. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مخصوص مجمع تھا علماء کا, تو اسے پوچھا کہ نبیوں کی میراث کا بہترین حصہ کیا ہے. تو چونکہ مجمع تو آپ کو جانتا تھا, ادباً خاموش رہا. کہ حضرت آپ ہی فرما دیں. تو آپ نے فرمایا انسانیت کا غم اور انسانیت کا درد ان نبیوں کی میراث کا بہترین حصہ ہے. اس کو اللہ پاک نے نبیوں میں کوٹ کوٹ کے بھرا تھا, نبیوں میں کوٹ کوٹ کے اللہ تعالیٰ نے بھرا تھا. جیسے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے نا, وہ بکری دوڑ رہی, پیچھے موسیٰ علیہ السلام دوڑ رہے, بکری دوڑ رہی, موسیٰ علیہ السلام دوڑ رہے, دوڑتے دوڑتے موسیٰ علیہ السلام بھی تھک گئے, بکری بھی تھک گئی. تو موسیٰ علیہ السلام نے بکری کو گود میں ماری نہیں, اس کو گود میں رکھ کے سلائی, اس کو پاؤں دبا رہے. یہ منظر ایک آسمانی کتاب جاننے والا دیکھ رہا تھا. اس نے کہا کہ یہ آدمی جو ہے نبی بنایا جائے گا. اس سے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ 3 چیزوں سے کام نہیں چلے گا. میاں جی محراب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حاضری کے موقع پہ نظام الدین میں فرمایا 3 چیزوں سے کام نہیں چلے گا, تقریر سے, تحریر سے اور دماغی پلان. آج کل دماغی پلان بہت ہے, دماغی پلان اس سے کام نہیں چلے گا. 3 چیزوں سے کام چلے گا. امت کا غم, اسے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اندر امت کا غم کیسا تھا, تو اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. تو سمجھانا مشکل, سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ کے اندر امت کا غم کیسا تھا. تو سمجھایا کہ ایک عورت جوانی کے اندر بیوہ ہو گئی, اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا, جوانی کے اندر بیوہ ہو گئی, اس پر پہاڑ گر گیا, اس کے غم کا حال کیا ہوگا. لیکن مرنے والا شوہر ایک چھوٹے بچے کو چھوڑ کر مرا تھا. تو اس عورت نے اپنی ساری امیدیں اس چھوٹے بچے سے وابستہ کر دی کہ میرا بچہ کل بڑا ہو جائے گا, میرا بچہ کل بڑا ہو جائے گا, میرا سہارا بن جائے گا. بچے سے امیدیں وابستہ کر دی, اور بچہ بڑا ہوگا, ہوتا گیا, یہاں تک کہ بچہ جوان ہو گیا. اور اللہ کا کرنا کہ جوان بیٹے کا بھی انتقال ہو گیا. بتاؤ اس عورت کے غم کا حال کیا ہوگا. کہتے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اندر غم ایسا تھا. یہ تو سمجھانے کی کوشش کی ہے, سمجھا تو کوئی نہیں سکا, کوشش کی ہے کہ ایسا غم حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ صاحب پوری رات سو نہیں پا رہے, پوری رات. ایک شعر پڑھا کرتے تھے, کسی کی سب وسط روتی کٹی ہے, کسی کی سب وسط سوتے کٹی ہے, الہی کیسی رات ہے یہ, نہ روتے کٹے ہیں نہ سوتے کٹے ہیں. پوری یہ غم, یہ اصل میرے دوستوں کام کی جان ہے. اللہ تعالیٰ جو کام لیتے ہیں وہ بندے کے فکر کو, اللہ تعالیٰ بندے کے فکر کو بنیاد بناتے ہیں. اس کو اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے, اور محنت اپنی. یہ امت کا غم آدمی کو چلاتا ہے, امت کا غم آدمی کو چلاتا ہے. امت میں گھسنا, امت کی ان کی خوشامد کرنا, امت کو گلے سے لگانا. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ وقت کے علماء سوچنے پر مجبور تھے
کہ اللہ نے اتنا بڑا کام ان سے کیسے لیا. آپ زبان میں لٹنے تھے. کبھی ایک جملہ بولنا ہو تو آ آ آ آ 17 مرتبہ پھر جملہ بولتے تھے. کل آپ کا وزن 30 کلو ہے. زبان میں لکنت ہے, بدن کمزور ہے. اللہ نے اتنا بڑا کام کیسے لیا؟ تو علماء 2 نتیجے پر پہنچے. ایک, حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے اندر حکمت بہت اونچے درجے کی تھی, اور آپ کے اخلاق بہت بلند تھے. ایسے اخلاق تھے, ایک شراب کا پیا ہوا آدمی آ رہا, اتنا شراب پیا ہے کہ اس کے منہ سے شراب کی جھاگیں نکل رہی ہے. ایسے شرابی کو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ گلے سے لگاتے تھے. یہ عاصی سے نفرت نہ ہو, معاشی سے نفرت ہو, گناہ سے نفرت ہو, گنہگار سے نفرت مت کرو. بتائیں, آج کا شرابی کل کا مالک بن دینار بن جائے. آج کا چوری ڈکیٹی کرنے والا کل کا فضیل بن عیاض بن جائے. نہیں کہہ سکتے. کسی کو حقیر مت سمجھو, امت کو گلے سے لگاؤ. بلکہ فرمایا, آدمی کسی کو مسلمان کو حقیر سمجھتا ہے, اسی وقت آسمانوں میں اس کی حقارت کا فیصلہ ہو جاتا ہے. حقارت نہیں, تحقیر نہیں. تحقیر مسلم یہ تو جہنم میں جانے کا سیدھا راستہ ہے. جیسے جنت میں جانے کا سیدھا راستہ ہے, ایسے جہنم میں جانے کا سیدھا راستہ تحقیر مسلم. تحقیر مسلم اس سے کسی کی حقارت نہیں, ان کو گلے سے لگاؤ. یہ ہمارے دل, اسے دل کو بہت سنبھالنا چاہیے. عمومی گستوں میں جاؤ, دل کو بہت سنبھالو, دل کو بہت سنبھالو. کسی کی حقارت, کسی کے بارے کے اندر بدگمانی. اللہ تعالیٰ بدگمانی کے لیے دلیل مانگے گی کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے. بدگمانی اس کی اجازت نہیں. اس کے بعد آدمی 3 چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لے, اللہ تعالیٰ اس کو ولایت کے مقام پر پہنچا دے. بدگمانی, بد نظری اور غیبت. 3 چیزیں, 3 چیزوں سے آدمی, یہ 3 بیماریوں سے بچ جائے. یہ بہت بڑی بڑی بیماریاں ہیں بدگمانی. اور سفیان ثوری فرماتے ہیں, میرے سے ایک چوک ہو گئی, اللہ تعالیٰ نے 5 مہینے کے تہجد کی توفیق چھین لی. تہجد ایسے نہیں جاتی ہے آدمی, رات چھوٹی تھی, سٹیلے بہت تھے نہ. کسی نے حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ میں رات کو وضو کا لوٹا, مسواک, مصلی تیار کر کے سوتا ہوں, لیکن تہجد میں آنکھ نہیں کھلتی ہے. کہ بھیا دن میں گناہ کرنا چھوڑ دے. بعض گناہ ایسے ہو جاتے ہیں آدمی سے کہ اس کی تکبیر اللہ چلی جاتی ہے, تکبیر اللہ چھوڑ دے, پہلی سب چھوٹ جاتی ہے. اس سے ہمارے بڑے فرماتے ہیں, ہماری پہلی سب چلی جائے تو آدمی مختلف حال میں رہتا ہے, جائے گی بھی کبھی, لیکن سوچنا ضرور چاہیے کہ کیوں گئی. کہتے ہیں ہمارے بڑے کہتے ہیں, ہماری پہلی سب بھی چھوٹ جائے تو ہمیں استغفار کرنا چاہیے. میری پہلی سب کیوں گئی. پہلی سب ایسے نہیں جاتی, تہجد ایسے نہیں جاتی ہے. تو سفیان ثوری فرماتے, میرے سے چوپ ہو گئی. یہ کیا چوپ ہو گئی؟ ایک آدمی دعا میں رو رہا تھا, تو میرے دل میں آیا, زبان پر نہیں آیا, کسی کو کہا نہیں, میرے دل میں آیا کہ یہ ریاکار ہے. بس اللہ پاک نے 5 مہینے کی تہجد کی توفیق چھین لی میری. تو اس سے اپنے آپ کو بہت بچانا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. دل بہت سنبھالنے کی چیز ہے. دل بدگمانی, ان گناہوں سے میرے دوستوں اپنے آپ کو خوب بچانا چاہیے. اس کے امت میں گھسنا اور امت سے محبت. تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ایسے شرابی کو گلے سے لگاتے تھے. حکمت آپ کے اندر اتنے اونچے درجے کی تھی کہ ایک سفر آپ کا ہو رہا تھا, بیل گاڑی کا سفر ہوتا تھا اس زمانے میں, تو ساتھیوں نے کہا کہ حضرت آپ جس راستے سے گزریں گے نا تو فلاں جگہ پر ایک اڈا ہے, اور وہاں چوری ڈکیٹی کرنے والوں کا ایک ٹھیا ہے, اور وہاں سے اپنے مسلمان بھائی ہے, ملاقات ہو جائے تو بہت اچھا ہو جائے گا. تو ضرور ملاقات کریں گے. اور بیل گاڑا چلا, وہ جگہ آئی. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ بیل گاڑی سے اترے اور اندر داخل ہوئے. اللہ کا کرنا کہ جیسے اندر میں داخل ہوئے, ان کا جو سردار تھا بڑا, اس سے پہلی ملاقات ہو گئی. تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بات کرنا شروع کی.
بھی حکمت ہے، مانوس کا نہیں، کندھے پر ہاتھ رکھ کر بات کرنا شروع کی، اور وہ تو مولانا کو جانتا نہیں تھا، تو اس نے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ کو پکڑ کر جھڑکا کہ کون ہے تو میرے ساتھ بات کرنے کی ہمت کرتا ہے، کون ہے تو؟ اور فوراً، یہ حکمت ہے، فوراً مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ اس کے قدموں میں بیٹھ گئے اور دو ہاتھ سے اس کا پاؤں پکڑا، پھر کہا اب تو میری سننے گا نا، اب تو سننے گا نا حکمت۔ کہتے آپ کے اخلاق بہت بلند تھے اور آپ کے اندر حکمت کہتے بہت اونچے درجے کی تھی، اخلاق بہت بلند تھی۔ جی میرے سے نہیں بولا تھا، سکا گیا یہ اصل ہمارے کام کیا اوصاف ہے، صفات ہے، اللہ تعالیٰ ان بندوں سے کام لیتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم تنہائیوں میں تقاضوں کو سوچتے ہیں، اللہ کے دین کے تقاضوں کو سوچنا چاہیے۔ اللہ کرے اللہ کا دین ہماری دھن بن جائے۔ کتنا بڑا مجمع ہے جو مسجدوں کے باہر ہے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کتنے لوگ مسجد میں آتے ہیں مت دیکھو، کتنے لوگ مسجد کے باہر ہے وہ دیکھو۔ بہت بڑا مجمع، یہ ہمارے کام کی ترقی کی جڑ ہے۔ کتنا ہوا مت دیکھو، کتنا باقی ہے وہ دیکھو، کتنا باقی۔ ایک آدمی مسجد کے چھت پر چڑھ گیا اور زمین کو دیکھتا ہے تو سمجھتا ہے میں بہت بڑی بلندی پر ہوں۔ ہمارا کام یہ کہتا ہے کہ نہیں، زمین کو مت دیکھ، تو آسمان دیکھ، تو پتہ چلے گا کہ یہ تو منزل بہت دور ہے۔ منزل تو ہمارے کام، مولانا ابراہیم صاحب کہتے ہیں ایک آدمی پورا مکان بنا دیا، ایک کھڑکی لگانا باقی ہے، اس کو اطمینان نہیں ہے، کھڑکی باقی ہے، کھڑکی باقی ہے۔ تو ہمارے کام کا مزاج یہ ہے کہ کتنا ہوا کا مت دیکھو، کتنا باقی ہے کہتے یہ دیکھنا۔ اتنا بڑا مجمع مسجد کے باہر ہے، ہمارا وقت لگا ہو کتنا مجمع، کتنی محنت سے آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، کتنی محنت سے آدمی کام کرنے والا بنتا ہے۔ مولوی صاحب کنارے فرماتے ہیں کروڑوں، لاکھوں نہیں کروڑوں کی جانی اور مالی قربانی لگتی ہے تب جا کر ایک کام کرنے والا تیار ہوتا ہے۔ ایسے نہیں ہوا ہے، کروڑوں کی جانی اور مالی قربانی لگتی ہے۔ پتہ نہیں کیسی کیسی جماعتیں ہماری بستی میں آئی، کیا کیا قربانی دے کر آئی، کون راتوں کو رویا ہے میرے دوستوں، تب جا کر ایک آدمی کام کرنے والا بنتا ہے۔ ایک علاقے میں جماعت چل رہی تھی تو شہر سے کچھ ذمہ دار ساتھی ان کے جماعت کے پاس پہنچے، چلو مہمان جماعت ہے علاقے میں، ہم خبر لے کر آ گئے، مل کر آ گئے۔ تو شہر سے کچھ ذمہ دار اس دیہات میں گئے جہاں جماعت تھی، اس میں ایک عالم بھی تھے۔ تو جب جماعت پہنچی تو ذمہ دار پہنچے شہر کے، تو معلوم ہوا کہ جماعت نے گشت کیا ہے، مجمع جمع ہوا ہے۔ تو امیر صاحب نے مولانا سے کہا مولانا آپ بات کرو، آپ بات کرو۔ تو مولانا نے کہا کہ نہیں، آپ قربانی دے کر آئے ہو، بات تو آپ کریں گے۔ تو امیر صاحب نے بات کری، پر بہت کمزور بات کری، بہت کمزور بات کری۔ خیر بات ہو گئی، پھر تنہائی میں مولانا نے امیر صاحب سے کہا کہ امیر صاحب
ذرا طاقت سے بات کرو، اتنی کمزور بات کرتے ہو، ذرا طاقت سے بات کرو. تو امیر صاحب کہتے ہیں مولانا ہماری جماعت نے 3 دن سے کھایا نہیں، ہماری جماعت 3 دن سے بھوکی ہے، ان فاقوں نے ہم کو کمزور کر دیا ہے. ہمیں نہیں معلوم میرے بھائیوں کیسی کیسی جماعتیں ہمارے علاقے میں چلتی ہے، ان قربانیوں کے ساتھ چلتی ہے. اس کی بیوی نے کیا بیچا نہیں معلوم، اس کی ماں نے کیا بیچا نہیں معلوم. اتنی بڑی قربانیوں کے بعد یہ جماعتیں بستیوں میں آتی ہے اور ان کی قربانیوں پر کام کرنے والے تیار ہوتے ہیں. اس کا آنسو، اس کی آہ اس کے کام میں لگنے کا ذریعہ بنا. میرے دوستوں نہیں معلوم ہے اتنی بڑی. تو اتنا بڑا مجمع، اتنی محنت قربانی کے بعد اتنا بڑا مجمع میرے دوستوں اب یہ ہمارے ہاتھوں سے نکل رہا ہے. مولانا حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں ایک صحابی حضرت معاذ نظر نہیں آئے. کہتے آپ جمعہ کے بعد فوراً کو تلاش کرنے نکلے، ایسے نکلے تلاش کرنے نکلے. تو تلاش کرتے 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 حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملاقات ہو گئی. آپ نے فرمایا معاذ آپ جمعہ میں دکھائی نہیں دیے. کہا کہ یا نبی اللہ میں جمعہ کی نماز کے لیے آ رہا تھا اور ایک یہودی کا قرضہ تھا میرے ذمہ میں، وہ یہودی نے مجھے پکڑ لیا تھا، اس سے میں نہیں آ سکا. ایک آدمی نہیں آیا. صبح کی نماز میں ایک آدمی نہیں آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مکان پر پہنچے ہیں کہ 2.5 گھنٹے گھر کی ملاقات ایسی نہیں ہے. آپ کو اس کی جڑ ملے گی، ضرور ملے گی. ایک آدمی میں کہتا ہوں کہ کیسی نظر ہوگی، ایک آدمی کیسے پتا چل گیا کہ ایک نہیں آئی، کہ سلیمان نہیں آئے، کیسے خبر پڑی؟ وہ کہ آدمی کسی کو کام بناتا ہے کام اور اپنا اوڑھنا بچھونا بناتا ہے، اس راستے کی سوئی بھی اسے نظر آ جاتی ہے، سوئی نظر آتی ہے. اور جس سے اس کا کوئی سروکار نہیں ہے اس راستے کا پہاڑ بھی نظر نہیں آتا، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. ایک آدمی نہیں آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مکان پر پہنچے ہیں. تو ان کی والدہ سے کہا کہ سلیمان آج صبح میں دکھائی نہیں دیے، کیا بات ہے؟ رات بھر نفلیں پڑھتے رہے، صبح میں آنکھ لگ گئی. ایک آدمی کا اتنا فکر، ایک آدمی کا فکر. بڑے کہتے ہیں نا ہماری مثال تو کنگھی کے دانتے جیسی ہے. کنگھی کا ایک دانتا اپنی جگہ پر بہت قیمتی ہے. ایک دانتا نہیں ہے، ایسا نہیں ایک دانتا کیا ہو گیا، نہیں ایک دانتا بہت قیمتی ہے. تب جا کے کنگھی بنتی ہے، کسی کی زینت بنتی ہے. تو ہمارا ایک ساتھی بہت قیمتی ہے. یہ ہمارا اندر کا کوڑن، اتنا بڑا مجمع وقت لگا ہوا ہمارے ہاتھوں سے نکل رہا ہے. آج کل بہت بڑا مسئلہ ہے میرے دوستوں، ساتھی ہمارے ہاتھوں سے نکلتے جا رہے ہیں. یہ اصل ہمارا کیپٹل ہے، اصل ہمارا کیپٹل یہ ہے، ہمارا راس المال ہے ہمارا ساتھی. اسے ان کی حفاظت کرنا، ان کی حفاظت، اسے ہمارے غور و فکر کا سب سے پہلا امور یہ ہے کہ وقت لگا ہوا ساتھی ہماری خصوصی ملاقات کا سب سے پہلا ہمارا ٹارگٹ وقت لگا ہوا ساتھی ہے. مسجد اور جماعت میں غور و فکر میں ایک ساتھی نہیں آیا، اس دن کا ہمارا سب سے پہلا غور و فکر ہوگا کہ یہ ساتھی کیوں نہیں آئے، کیا پریشانی آ گئی، بیماری آ گئی، کیا ہوگا، گھر میں پریشانی آ گئی، ہمارا ساتھی کیوں نہیں دکھا. کہتے ہیں یہ ہمارا سب سے پہلا غور و فکر کا امور، ان کی ملاقات کریں گے. ایسے میرے دوستوں ایک ساتھی کو سنبھالنا چاہیے، ایک ساتھی کو ملاقات. تو یہ ہمیں تنہائی کے اندر یہ ہماری سوچ اور ہمارا فکر بنے کہ اتنا بڑا مجمع. بس مولانا اسماعیل صاحب کہتے ہیں کبھی ہم نے نماز کا سلام پھرا کر ہم نے پیچھے نہیں دیکھا ہے کہ کتنی صف ہے. صبح کی نماز میں 1.5 صف ہے، عشاء کی نماز میں 2.5 صف ہے. ہم نے سلام پھرا کے پیچھے دیکھا نہیں ہے کہ کتنا مجمع نماز میں ہے. حالانکہ نماز کا چھوڑنا سب سے، یعنی مہرا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ ہے. آپ جتنے گناہ گنواتے جاؤ یوں کہیں گے یہ بہت بڑا گناہ ہے. سب سے بڑا گناہ آپ نہیں کہہ سکتے. بھائی چوری کرنا بہت بڑا گناہ، سب سے بڑا نہیں. شراب پینا بہت بڑا گناہ، سب سے بڑا نہیں. اب جتنے گناہ گنواتے جاؤ کہیں گے بہت بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ نہیں. لیکن فرمایا نماز کا چھوڑنا سب سے بڑا گناہ ہے. اتنا بڑا مجمع مسجد کے باہر ہے. اب یہ بلند یہ فکر
اتنا بڑا مجمع ہمارے ہاتھوں سے نکلا ہوا ہے. تو یہ تنہائی کے اندر ہماری مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کو پوچھا کہ تجھے کتب بننا ہے؟ کتب کہاں بننا ہے؟ کہ دین کو اپنی دھن بنا لے. اللہ تعالیٰ سے کتب بن جائے، اللہ کا دھن بن جائے، یہ ہماری دھن بن جائے. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا ایک سفر تھا، صبح سے 10 بجے سے قریب صبح سے سفر شروع ہوا تھا. تو سفر کرتے کرتے بیل گاڑی نے جس بستی میں جانا تھا وہ عصر میں پہنچے. عصر کی نماز میں عصر کی نماز پڑھی اور دسترخوان لگایا اور جو لائے تھے وہ رکھا گیا. ایک ساتھی یوں بولا کہ سالن میں نمک کم ہے، سالن میں نمک کم ہے. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ بہت ناراض ہوئے، بہت ناراضگی کے ساتھ کہا ابھی تجھے ہوش ہے کہ سالن میں نمک کم ہے؟ ابھی بھی ہوش ہے تجھے؟ دھون اس کو کہتے ہیں. یہ بہت علمی گھرانہ تھا. اس علمی گھرانے کا ایک نوجوان کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا اور اس نے اپنے گھر کے خادم سے پانی مانگا. پانی لے کر آؤ. وہ پانی لینے گیا. راستے میں وہ گھر کا جو والد تھا، بچے کا باپ، وہ ملا. تو خادم سے پوچھا کہ کہاں جاتے ہو؟ کہا صاحبزادے نے پانی منگوایا ہے، میں پانی لینے جاتا ہوں. کہا بتا. تو تم بولے کہ ہائے میرے گھر سے علم رخصت ہو گیا، میرے گھر سے علم رخصت ہو گیا. پھر ان کا خبردار کڑوا تیل لے کر جا، کڑوا تیل. بیچارہ فرما بردار اچھا خادم وہ کڑوا تیل لے کر گیا. وہ مطالعہ کرتے کرتے کڑوا تیل پیش کیا، وہ پی گیا، پورا پی گیا. جب واپس آئے اس باپ کو اس کا انتظار نہ تھا. خادم سے پوچھا کیا ہوا؟ حضرت وہ تو کڑوا تیل پی گئے، انہیں پتہ بھی نہیں چلا. اس نے کہا ہاں تو مطالعہ شروع کرنے سے پہلے تجھ سے پانی مانگا ہو. کہاں مطالعہ شروع کرنے سے پہلے پانی مانگا. دھون اس کو کہتے ہیں، دھون. تو ہمارا کام ہے دھون چاہتا ہے، دھون. اللہ کرے دعوت ہماری دھون بن جائے، دعوت ہمارا غم بن جائے، دعوت ہماری خوشی بن جائے. اس لیے دوستوں اس سے گھومنا، ایک ساتھی کا فکر کرنا، ایک گھر پتی گھر کی ملاقات، گھر کی ملاقات این نبیوں والی محنت ہے. نبی جو ہے بغیر نبی بلائے کا انتظار نہیں کرتے تھے، وہ تو بغیر بلائے چلے جاتے ہیں، بغیر بلائے چلے جاتے تھے. بغیر بلائے جی اس کو کہتے ہیں نہج نبوت. بغیر بلائے چلے جانا نہج نبوت. جذبہ نبوت ہر آدمی اللہ کی رحمت میں کیسے آ جائے، ہر آدمی اللہ کی رحمت میں کیسے آ جائے. جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو یہودی کا چھوٹا بچہ خوبصورت بچہ تھا، اس کو دیکھا اور رو رہے ہیں، روتے روتے کہتے ہیں اتنا خوبصورت بچہ ہے، اگر اس سے ایمان نہ ملا یہ جہنم کی آگ میں کیسے جلے گا. یہ جذبہ نبوت ہے. اور اس قرآن کی برکت سے کہتے ہیں اس بچے کو آگے چل کر اللہ نے ایمان دے دیا تھا. یہ جذبہ نبوت ہے، قرآن اندر کی. جیسے میں دوستوں یہ گھر کی ملاقات جو ہے نا یہ اصل جڑ ہے، جڑ نظر آتی. گھر کی ملاقات، گھر جانا اور گھروں میں بیٹھ کر پوری بات. ایسا نہیں 3 دن کی تشریح کریے اور چلے نا، پوری بات کریں گے، پوری بات گھروں کے اعمال کی بات پوری بات کریں گے. اور نیت کرائے گے، ارادے کرائے گے. میں تعلیمات گھر میں کب کرو گے؟ ان سے ارادے کرو کب کرو گے جی. ایسے پوری بات کرنے کا ہر ایک کے 3 دن لگے، ہر ایک کا سال کا چلہ لگے. اگر ابھی تک نہیں لگے 4 مہینے ان کو ترغیب دے. اتنا اصرار نہیں کہ آدمی انکار پر آ جائے. لیکن ایسے گھر کی ملاقات، اللہ کا ہر گھر ہمارا اعمال سے آباد ہو جائے. ہمارے گھروں کی بہت بڑی ضرورت ہے، گھر اعمال سے آباد. تو پورے اعمال کی بات کرنا ہے. اس لیے اللہ کا ہمارے مقامی کام کی سطح اونچی جائے. کام ایک سطح پر نہیں لیتا ہے، یا تو کام اوپر جائے گا یا تو نیچے آئے گا، اوپر جائے گا یا تو نیچے آئے گا. کام اور کام کرنے والے کی مثال جو ہے نا جسے ایک آدمی لفٹ کے اندر ہے. اب لفٹ 10ویں مالے پر گئے، اس کو 10ویں مالے پر لے کر جائے گی. اور لفٹ گراؤنڈ فلور آئی تو اس کو گراؤنڈ فلور پر لا کر رہے گی. ایسے کام اور کام کرنے والا ہے. تو ہمارے کام کی سطح اللہ کرے آگے بڑھے، آگے بڑھے، آگے بڑھے. اللہ کرے 100% نماز کا ماحول بنے، گھر ہمارا اعمال سے آباد ہو جائے. ہماری ایک ماں بہن اس صحیح معنوں میں ایمانی خاتون بن جائے. اس کی میری وجہ سے میں نے یہ مقامی کام سے ہوگا، اپنے مقامی کام کو مضبوط کرنا. اس لیے 2.5 گھنٹے اس کی اصل ہے. اس کا 2 چیزوں پر قابو پالو تو تمہاری مسجد جماعت قابو میں آ جائے گی. 2 چیزوں پر. ایک نظام الدین میں ایک مجلس مستقل مسجد جماعت کی تھی جوہر باد کی، اور پروفیسر عبدالحلیم صاحب نے مجلس کو سنبھالا تھا.
تو آپ نے فرمایا کہ دو چیزوں پر قابو پاؤ تو مسجد و جماعت قابو میں آ جائے گی. مسجد و جماعت قابو میں آئی، اس کے اثرات پڑیں گے، اس کے اثرات گھروں پر پڑیں گے، گھر گھر اعمال سے آباد ہو جائے. اس کے اثرات بازاروں میں پڑیں گے، بازاروں میں کہ جیسے حضرت علی فرماتے ہیں ہمارے بازار ایسے تھے جیسے مسجد، ہمارے بازار ایسے تھے جیسے مسجد. اس کے اثرات انشاءاللہ بازاروں پر پڑیں گے، اس کے اثرات ہمارے معاشرے پر پڑیں گے، اس کے اثرات ہمارے وقت لگے ساتھیوں پر پڑیں گے. ہاں ساتھیوں پر پڑے گی انشاءاللہ. مسجد جماعت قابو میں آگے کو، بلکہ منتہا ہمارے بڑوں نے بیان کیا ہے کہ ہر مسجد مسجد نبی کا نمونہ بن جائے گا، مسجد نبی کا نمونہ بن جائے گا، اور ہر بستی مدینہ پاک کا نمونہ بن جائے گا. یہ ہمارا مسجد کا جماعت اور یہ گھر گھر کی ملاقات اس کا منتہا ہے کہ بستیاں مدینہ پاک کے نمونے پر آ جائے گی، اور بستی مسجد کا بستی جو ہے وہ مدینہ پاک کا نمونہ بن جائے گی، اور مسجد نبی کا نمونہ بن جائے گی. انشاءاللہ اس محنت سے ہوگا، اس کو فکروں کے ساتھ کرنا چاہیے. تو انشاءاللہ اس سے جو پریشانیاں ہیں، ٹینشن، بے چینی، بہت سارے لوگ کہتے ہیں بہت بے چینی ہے، بہت بے چینی ہے، ٹینشن ہے، پریشانی ہے. اس کا علاج میرے دوستوں بس یہ علاج ہے، اللہ نے کام دیا ہے، اس کا علاج ہے. ہمارے امت کے ساری مسائل کا حل ایک اللہ نے کام میں رکھا ہے. بلکہ کہتے ہیں گھر کے نمک کے کنکر، یہ بزرگ ہمارے صورت میں آرام فرما رہے ہیں. انہوں نے 3 خط لکھے، اور ایک خط تو لکھا ہے کہ اللہ نے ایسا کام دیا ہے کہ ہمارے امت کے سارے مسائل کا حل، گھر کے نمک کے کنکر سے لے کر جنت عدن تک کے سارے مسائل کا حل اس کام میں اللہ رکھا ہے. اللہ نے ایسا کام دیا ہے. میرے دوستوں قدر کریں، ہم اس کی قدر کریں. اللہ نے بہت بڑا کام دیا ہے، ہم شکر گزار بنے. اللہ کے نبی نے دعا مانگی ہے، اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا. اللہ بھائی اس کی نیت کرے بھائی کہ ہم یہ 5 اعمال جو ہے مسجد و جماعت کے، حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرما گئے ہمارا کام کرنے والا ساتھی اپنی ایمانی اور روحانی ترقی 2 لائن کی ہے، ایمانی ترقی اور روحانی ترقی. حضرت فرما کر کے ہمارا کام کرنے والا ساتھی جتنی ایمانی اور روحانی ترقی کرنا چاہے کہ مسجد و جماعت کے اعمال کے ذریعے کرائے. اور ہمارے بڑے فرماتے ہیں ان اعمالوں میں لگے رہو، کرتے رہو. امید ہے، وہ امید اللہ کی ذات سے ہے، اللہ انشاءاللہ ایمان پر خاتمہ نصیب کر دیں گے. اور مسلمان کا سب سے بڑا کام، اس سے بڑا کوئی کام نہیں، مسلمان کا سب سے بڑا کام کہ اللہ کا بلاوا آئے ہم ایمان کے ساتھ چلے جائیں. اللہ نے ایسے اعمال دیے ہیں، اس کو اپنی ذات سے کرنا. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کسی چیز کو امت میں چلانا ہے 3 کام کرو، اللہ اس کو امت میں چلا دیں گے. اپنی ذات سے کرنا، کوئی کرے نہ کرے، یہ نہیں کرتا یہ بس پہ نہیں آتے، یہ 3 دن لگا دے، نہ کسی کو مت دیکھو. حضرت جی فرمائے رحمۃ اللہ علیہ کوئی کیا کرتا ہے مت دیکھو، مجھے کیا کرنا ہے وہ دیکھو، اپنی ذات سے کرنا ہے. اور ساتھیوں کو ترغیب دینا ہے. ہمارا کام ترغیب کا ہے. ہمارے قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے ہم تبلیغ میں کسی کو پگار تنخواہ نہیں دیتے ہیں، پگار نہیں دیتے ہیں. ہمارا کام تو وزن کے ساتھ کہتے تھے ہمارا کام تو ترغیب ہی سے کرے گا. ساتھیوں کو ترغیب دینا اور اللہ سے مانگنا. تو 3 چیزیں کرو، اللہ تعالیٰ اس کو امت میں چلا دے گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ چلا دے گی. اس کے ارادے کریں گے. کیا ارادے کریں گے؟ ہاں، ایک تو اپنے غور و فکر کو قابو میں لاؤ، برائے نام نہ ہو، غور و فکر کو قابو میں لاؤ، اور 2.5 گھنٹے کو قابو میں لاؤ. تو کیسے پوری مسجد و جماعت قابو میں آ جائے گی. اور مسجد و جماعت قابو میں آ گئی، اس کے سارے اثرات ہیں گھروں پر، ماحول پر، مسجد پر، بازار پر، اس کا اثرات پڑے گی انشاءاللہ. اس کی نیت کرو بھائی. میرے سے بہت بلا کرنی ہے. ہاں تصویر